10 مئی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک مختلف پاکستان آ گیا. مسجدوں پہ انہوں نے حملہ کیا, وہاں کا کوئی عام بندہ تو آج تک بڑی کرسی تک پہنچا بھی نہیں ہے. یہ جو غریب ہے, یہ جو نیچے جو لوگ ہیں ہمارے, ان کے بالکل آپ کو بڑھانے ہوں گے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. آزاد کاسٹ میں آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوتی نہیں بلکہ یہ پورا ہفتہ بڑی ہیپننگس کا رہا. خاص طور پر ہم انڈیا پاکستان کے بارے میں تو بڑا اسپیکولیٹ کرتے رہے. ٹرمپ نے بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا اس پورے سینیریو میں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے, اسپیشلی جو خزدار میں بچوں کی اسکول بس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے, نہ صرف اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, افسوس کا اظہار کرنا چاہیے, بلکہ اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ کس ڈٹائی کے ساتھ جو دشمن ملک ہے بھارت, وہ پاکستان میں اور بلوچستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ اپنے نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کر رہا ہے. اور یقیناً اس کی ایک مثال اور اس کا جواب ہمیں آج DGISPR کی بڑی تفصیلی پریس کانفرنس میں نظر آیا. اور اچھی بات ہے, دیر سے صحیح, لیکن ہمارے DGISPR نے پچھلے 20 سال میں جو دہشت گردی بلوچستان میں اور پاکستان میں کرتا رہا ہے بھارت, اس کے ثبوت سامنے رکھے ہیں. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے. اور دوسرا, خود پاکستان کو اب کرنا کیا چاہیے, کہاں کہاں ہماری اپنی بھی کوتاہیاں, ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. اور اس کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹیل میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں, اجمل وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اجمل بھائی, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. تھینک یو. آپ اگر پریس کانفرنس سن سکیں ہو, پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ بڑی دیر کر دی, مطلب مہربان آتے آتے اتنی ساری چیزیں, 20 سال کا کیا کہنا چاہیے مواد آپ دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں, اتنی انفارمیشن, کیا ایک تو وہ ایبزارب کر سکتے ہیں؟ دوسرا, ایک چیز امپورٹنٹ ضرور انہوں نے کہی ہے جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں, اس وقت پریس کانفرنس سے بھی ختم نہیں ہوئی, کہ 2009 میں انہوں نے جو بھارتی پرائم منسٹر ہیں ان کے سامنے پروف رکھے تھے, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیے تھے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کی پالیسی میں. دیکھیے ثنا, یہ ایک حقیقت ہے کہ ماضی میں جب ہم جاتے ہیں, ماضی میں جو ہماری پالیسی رہی ہے, اور خاص کر جو فورن پالیسی ہماری رہی ہے, جو فورن اس کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ابھی جو ہو رہی ہے اور ہم دکھا رہے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت لمبا اس کا فہرست ہے, اور کون کون سے سال میں کیا کیا ہوا ہے اور کس کس جگہ میں ہوا ہے, تو وہ ساری چیزیں اس وقت کی حکومتوں نے اور اس وقت کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, ان سب کو اس وقت دنیا میں وہ لے کر جانا چاہیے تھا, اور اس کے اوپر ایک نیریٹو بنانا چاہیے تھا, اور دنیا کو ہم نے انڈیا کا جو بیسکلی جو ان کا ایک اوریجنل چہرہ ہے وہ دکھانا تھا. اس وقت نہیں ہوا. بہرحال اب دیکھیں ثنا, جب 10 مئی کو صبح جو کچھ ہوا, 10 مئی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک مختلف پاکستان آ گیا. بالکل. اس سے پہلے والے پاکستان میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, بٹ اس پہ بات کرنے سے اگر ہم 10 مئی کے بعد والے پاکستان میں بات کر لیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. مطلب فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ ایک مضبوط پاکستان ہے. اس نے یہ دنیا میں باور کروا دیا, ثابت کروا دیا کہ ہمیں کوئی منہ اٹھا کر پاکستان کی طرف اگر دیکھے گا, جس طرح دیکھا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کو جواب دیا گیا, میرے خیال میں کہ یہ دنیا کے بہت بڑے بڑے ملک ہیں جن کے پاس بہت لیٹسٹ ایکوپمنٹ ہے, بہت ٹیکنالوجی ہے, بہت سارا کچھ ہے, بڑا پیسہ ہے, معیشت یہ وہ. انڈیا کی مثال لے لیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم سے کئی گنا زیادہ ان کی معیشت بھی بڑی ہے, لیکن فوج کتنی ان کی بڑی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جس طریقے سے وہ ہمارے جو آرمی چیف صاحب تھے, اب تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل, جس طریقے سے میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ مجھے ان کی وہ چیز بہت زبردست لگی, جب وہ ٹینک پہ چڑھ کر, جب یہ پہلے 6-7 کو یہ ہوا اور اس کے بعد اس نے جو سی کا دورہ کیا نا, اور ٹینک پہ چڑھ کر اس نے ان کو للکارا بھارت کو, اور پھر یہ نہیں کہ یہ تو للکارنا تو ہوتا ہے نا جی, لیکن اس کو پھر پریکٹیکلی ثابت کرنا. انہوں نے میسج بڑا کلیئر دیا تھا, میسج اس وقت دیا تھا, تو بھی انڈیا کا یہ خیال تھا کہ جیسے ماضی میں ہوتا رہا اس طرح کی باتیں ہوں گی اور پھر زیادہ وہ نہیں ہوگا, اس طرح کا ریئیکشن نہیں ہوگا, لیکن اس نے پھر پریکٹیکلی ثابت کیا. آج دیکھیں وہ پاکستان کا فیلڈ مارشل بنا, تو
اس کی وجہ ہے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستان نے ریکگنائز کیا اور پاکستان نے کیا, یہ بھائی دنیا نے ریکگنائز کیا. آج آپ مجھے بتائیں سنا, ٹرمپ بات کر رہا ہے جنوبی افریقہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, بات پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کے ساتھ, وہاں پہ ٹرمپ کہتا ہے کہ the Pakistan is very brilliant people اور یہ فلاں فلاں. ٹرمپ کے منہ سے یہ بات, اور ایک جگہ پہ نہیں, یہ پوری سعودی عرب کوئی اپنا یہ جو قطر گئے, یو اے ای گئے, وہاں پہ پاکستان کی مثالیں اس نے دی. بالکل. اور پہلے جب بات ہوتا تھا تو انڈیا کی, پاکستان کی, انڈیا کی ادھر بات ہوتی تھی, پاکستان کی اس لیول پہ بات ہوتی تھی. آج الحمدللہ پاکستان اور انڈیا کی بات ہوتی ہے, انڈین لیڈرشپ اینڈ پاکستانی لیڈرشپ. لیکن ایکسٹرا جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی بریلینٹ پیپل, وہ جو دہشت گردی اور وہ چیزیں, تو یہ کس نے ثابت کی؟ یہ آپ کے پاک فوج نے ثابت کیا. بالکل. اور اس میں تمام جتنے بھی ہمارے ایئر والے ہیں, ایئر فورس والے ہیں, دوسرے تیسرے سارے. اور پھر دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ 15-20 سال سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف جو جنگ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور اوورآل جو لڑا ہے, یہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا. یہ 15-20 سال آپ نے بات کی ہے نا, یہ ایگزیکٹلی آج کی بریفنگ میں انہوں نے پچھلے 20 سال کے ثبوت رکھے ہیں. لیکن میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی آلموسٹ کتنے 15-20 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا, افغانستان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی اثر ہم پہ پڑ رہا ہے. ہمیں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو ہم اتنا دیکھیں نا, بات ہوتی ہے تو ہم یہ بھی تو کہتے ہیں نا بلوچستان میں ہو رہا ہے تو وہاں جو احساس محرومی ہے اس کو بھی تو ختم ہونا چاہیے نا. ان مسائل کو کتنا لک آفٹر کرنے کی ضرورت ہے. اصل میں پرابلم جو بلوچستان کا, ابھی دیکھیں یہ غزار والا مسئلہ جو ہوا ہے بلوچستان میں, یہ جو بچوں پہ حملہ ہوا ہے, اس میں تو ڈائریکٹلی انڈیا انوالو ہے, را انوالو ہے. جعفر ایکسپریس کے انسیڈنٹ جعفر ایکسپریس پہ وہ انوالو ہے, کیونکہ یہاں پہ میدان جنگ میں انڈیا ہار گئی آپ سے, اور بری طریقے سے ہار گئی. اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب یہ ہار کا بدلہ اس طریقے سے چپ کر کے وار کرنا, یہ انڈیا کا ٹیک ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے, یہ کرتا رہا ہے. آج جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی ہے تو یہی بات ہوگی کہ یہ 15-20 سال سے کیا کر رہا ہے. وہی کام اس نے اپنے پراکسس کو ایکٹیو کر دیا, تیز کر دیا, اور وہ ہے وہ. اب یہ تو بزدل دشمن ہے, مودی مکار آدمی دنیا کا, پتہ نہیں میں اس کے بارے میں کیا لفظ استعمال کر لوں, کہ ہٹلر اور اس کا جو کمپیریزن میں کرتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ جو ہٹلر, وہ نازیزم اور وہ ساری چیزیں, یہ آر ایس ایس کا سربراہ کے طور پر میں کہتا ہوں کہ مودی کو جب آپ دیکھتے ہیں تو, لیکن ہٹلر سے وہاں پہ جہاں پہ وہ ہر طرف کامیابی کر رہا تھا, لیکن آخر پہ جب اس کی مت ماری گئی اور اس کے بعد اس کا زوال شروع ہو گیا, پھر ختم ہو گیا. وہ کہاں پہ ہوا؟ جب روس پہ اس نے حملہ کیا. بالکل. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں, جب روس پہ حملہ کیا تو وہاں پہ اس کے ڈکلائن شروع ہو گیا. تو پاکستان پہ جو اس نے حملے کی کوشش کی اور حملہ کیا, اور اس کا پھر جو جواب اس کو مل گیا, اب اس کو منہ دکھانے کے اس کے پاس کچھ نہیں. اب اس کو یہ سمجھ آ گیا کہ پاکستان کا میدان جنگ میں تو مقابلہ ہو نہیں سکتا. اب پراکسیز کو ایکٹیو کرو. پراکسیز کا یہ ہے کہ ہمارے بچوں پہ حملہ کرو. پہلے دیکھیں 6 مئی کو جو انہوں نے حملہ کیا تھا, کیا کیا تھا؟ مسجدوں پہ انہوں نے حملہ کیا, میزائل مسجدوں پہ کیے. بے گناہ بچے, ہمارے چھوٹے معصوم بچوں کو اس وقت بھی نشانہ بنایا. جب وہ جنگ کیا اس میں بھی بچوں کو شہید کیا گیا, مسجدوں کو اس نے ٹارگٹ کیا, اور اب بھی بچوں کے اسکول بڑی بس کو, اور وہ مطلب کہ یہ دنیا میں یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ دنیا میں 2 بندے کر سکتے ہیں. ایک اسرائیل جس کا وہ ہے وزیر اعظم نتن یاہو, اور ایک مودی. یہ دونوں سائیکو ہے. ان کا مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے اس میں نہ بچوں کو دیکھا جاتا ہے. غزہ میں کیا ہو رہا ہے آپ چیک کر رہے, جو غزہ میں ہو رہا ہے وہی کام ہندوستان نے یہ کیا اور کر رہا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں آپ نے بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے کیسے دیکھے, ہم نے ہاؤس کو ان آرڈر تو کرنا ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اب دیکھیں پراکسی وار تو کر رہے ہیں, لیکن اب ہم اس کا کاؤنٹر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اب سنا, اس میں 2 چیزیں. جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بلوچستان میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, میرا خود اپنا تعلق ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے, وزیرستان سے, میں ان ساری چیزوں کو ہم خود فیس کر چکے. 15-20 سال سے تو ہم بھی فیس کر رہے. بالکل.
بلکہ میں اگر یہ افغان وار کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہماری تو پیدائش کے بعد یہ سارا سلسلہ ہم نے سارا خود اپنے آنکھوں سے دیکھا. کہیں پہ دہشت گردی, کہیں پہ جو ہے نا خودکش حملے, اور یہ سارے یہ ہمارے علاقوں میں ہوتے رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ ہو, بلوچستان ہو, وہاں کے عوام کے بیسک محرومیوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی تو ہو چکے ہیں, لیکن اب ان کا مداوا کیا ہوگا. بلوچستان کے آپ یہ دیکھ لیں کہ 70% پاکستان میں, جو بلوچستان میں 70% آپ کا یوتھ ہے جو انڈر 30 ہے. اب وہ جو انڈر 30 ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. یہ نوابوں اور سرداروں کے سے ہاتھوں سے گیم جا چکی ہے. بالکل یہ وہ والا وقت نہیں ہے کہ نواب اور سردار فیصلہ کریں گے اور پوری قوم اور پھر یہ کہ دیکھیں نواب سردار نے تو محروم رکھا وہاں کے عام لوگوں کو, تعلیم سے محروم رکھا, دوسری چیزوں سے محروم رکھا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ان سرداروں اور نوابوں کے یہ جو بڑے بڑے وہاں کے لوگ پولیٹیشین, یہ آپ مجھے ان کے اسلام آباد سے لے کر لاہور سے لے کر کراچی سے لے کر دبئی سے لے کر لندن, آسٹریلیا, دنیا کا کون سا ملک ہے جس میں ان کی پراپرٹیز, ان کے بنگلے نہیں, لیکن وہاں کے غریب عوام کے پاس 2 وقت کے کھانے کے بھی پڑے نہیں, تو لوگ پھر ان کو ریجیکٹ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں کیا ریجیکٹ کریں سنا, ہم ریئلسٹک بات کریں. وہاں پہ جتنے یہ لوگ مضبوط ہیں, وہاں پہ ماضی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو اتنا مضبوط کیا ہے, انہی لوگوں کو جو وہاں پہ جب رولر وہ رہے, رولنگ کس نے کی ہے وہاں پہ تقریباً کوئی 17 دفعہ ہے کہ کتنے, تو یہی سردار نواب وزیر اعلیٰ رہے یا گورنر رہے وہاں کے. اسی طرح ہوتی وہاں کا کوئی عام بندہ تو آج تک بڑی کرسی تک پہنچا بھی نہیں ہے. اور پھر کرپشن کے جو لازوال کہانیاں ہیں, وہ اپنی مثال آپ ہیں, وہ اپنے مثال آپ ہیں. وہاں کے پیسے جو جاتے ہیں وہ وہاں سے وہ پیسے واپس آتے ہیں, لوگوں کے جیبوں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے لوگوں کے جیبوں میں جا رہے ہیں. بالکل. تو ہمیں جب تک دہشت گردی کے ساتھ معاشی دہشت گردی کو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اور اس پہ ہاتھ آپ نہیں ڈالو گے, تو انٹرنل ہمارے جو پرابلم ہے, جو معیشت کے پرابلم ہے, جو ہائے روز ہم IMF کے شرائط پہ قرضہ لے لیا نا جی, اور اس کے بعد ہم اگلے کس کے انتظار کے لیے ان کے شرائط مانیں گے. تو مجھے آپ بتا دیں پاکستان کے عام عوام کے کور ایشوز, عام عوام کو ریلیف آپ کیسے دیں گے؟ کم از کم میرا خیال یہ کہ یعنی پوری جو ڈائنامکس ہیں ان دونوں صوبوں کی وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. فاٹا کی میں نے ابھی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی تو میں سنا بات کر رہا ہوں, ٹرائبل ڈسٹرکٹ وزیرستان سے لے کر بلوچستان تک یہ فاٹا تھا, ایکس فاٹا تھا, اس کو مرج کیا گیا خیبر پختونخوا میں. جب اس کو مرج کیا گیا اس وقت یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی, سردار عزیز کی کمیٹی, اس وقت وزیر اعظم نواز شریف تھے, ٹھیک ہے. 2018 میں جب اس کو مرج کیا گیا تو اس وقت جو وعدے وعید کیے گئے تھے, آج اس کی کمیٹی کی وہ نکالے, آپ گوگل کر لیں, نکالے, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 3% ڈیویزیبل پول سے NFC ایوارڈ کے دیے جائیں گے ٹرائبل ڈسٹرکٹ کو ہر سال, جو 110 ارب روپے بنتے تھے ہر سال. 110 ارب. یس. اچھا, وہ 110 ارب دینے ہوں گے تاکہ اس کو اپلفٹ کیا جائے, پورے صوبے کے جو دوسرے ڈسٹرکٹ ہیں ان کے برابر لایا جائے, ان کے 77-78 سال کی محرومیوں کو ایڈریس کیا جائے. ہوا اس کے بالکل برعکس. 2018 سے لے کر آج کیا ہے 2025, کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال. 7 سالوں میں وہ جو 110 ارب روپے تھے ڈیویزیبل پول جو ہوتا ہے نا NFC کا, اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت جتنی بھی یہ سیاسی جماعتیں تھے, پیپلز پارٹی, نون لیگ, PTI, یہ سارے نہیں انہوں نے ووٹ کیا تھا اور کنسنسس سے یہ کیا تھا. صرف 1-2 جماعتیں تھے جس میں GIF اور محمود خان چکزئی کی پارٹی, اچھا انہوں نے مخالفت کی, یہ فاٹا کو مرج کیا گیا. اب وہ جو 110 ارب دینے تھے وہ ان کے سفارشات میں موجود ہے, اس میں یہ تھا کہ یہ چاروں صوبوں سے 3% اون سے لیے جائیں گے, بلوچستان کی حکومت سے, پنجاب کی حکومت سے, سندھ کی حکومت سے, اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے. ان 3 صوبوں نے 1 روپے نہیں دیا مجھے جو پتہ ہے, ٹھیک ہو. ایک صوبہ خیبر پختونخوا میں جب میں وہاں انچارج تھا ٹرائبل ڈسٹرکٹ کا, اس وقت انہوں نے پیسے دیے, پھر جو فیڈرل نے اس وقت پیسے دیے. اب نہ فیڈرل حکومت اس کے اوپر بات کر رہی ہے, نہ وہ پیسے دے رہے. یہ 5 دینے تھے نا, 4 صوبے اور فیڈرل حکومت. اچھا, وہ مرج کر کے اب اس میں ہونا کیا تھا کہ وہاں پہ جی تعلیم نظام, صحت کا نظام جو کہ ہے ہی نہیں وہاں پہ, گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ کرپشن کے
کے اڈے بنے ہوئے, وہاں پہ جو بجٹ بھی جاتا ہے. میں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ وہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیپیسٹی کو پہلے بلڈ کر لے, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کو انہانس کر دے تاکہ وہاں پہ کام بھی صحیح ہو جائے اور اس کی مانیٹرنگ ہو جائے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, اگر ان ٹوٹل دیکھیں یہ تو کیا نہیں کیا, اور پھر ہم روتے ہیں کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی جو وعدے آپ کریں, جو کمٹمنٹ کریں, بجائے کہ ہم 7-8 سال کے بعد پھر رونا روئے. نہیں, لیکن اجمل بھائی اب دیکھیں نا ایک مسئلہ ہے, ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ سب اختیارات دے دیتے ہیں. بلوچستان ہے, کرپشن کی وہاں پہ جتنی وہاں گنگا بہتی ہے آپ خود جانتے ہیں, خود جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں, پھر اگر اسٹیبلشمنٹ یا فوج بیچ میں انوالو ہوتی تو کہتے ہیں جی آپ اپنی پیرکوں سے نکل کے جو ہے وہ سیاست میں پڑ گئے. سارے ہی سیاستدان اگر یہ سب کچھ کریں گے تو پھر سسٹم ٹھیک کیسے ہوگا؟ سنا میری بات طریقہ کار کیا ہے؟ اگر سنا آپ نے پولیٹیشین پہ چھوڑنا ہے نا جی, تو پھر نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے پھر چھوڑ دیں, پھر اس پہ باز کرنا چھوڑ دیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ 10 مئی کے بعد جو پاکستان اوریجنل چینج ہو چکا ہے, ایکسٹرنل ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان کے آپ کے فورسز نے بتا دیا کہ پاکستان ایک طاقتور ملک ہے, اگر کوئی حملہ کریں گے تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر لیں گے. یہ ثابت ہو گیا نا جی. اب انٹرنل باری آ گئی, انٹرنل دہشت گردی ہے, اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا ہے, اس پہ 15-20 سال سے ہم لگے ہوئے, اس میں بھی وہ کام تو ہو رہا ہے. اب پروکسیز ہے, وہ انڈیا کی پروکسیز ہے, وہ لگے ہوئے, دوسرے ممالک بھی اس میں انوالو ہے, ٹھیک ہے جی, ان کے اپنے وفادات کی خاطر. اب ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ دیکھیں اپنے عوام کے وہاں, چاہے وہ بلوچستان کا عام بندہ ہو, اس کی زندگی کو کیسے ہم نے تبدیل کرنا ہے, چاہے وہ وزیرستان کا فاٹا کا ہو, اس کو ہم نے کیسے جو ہے نا تبدیل کرنا ہے. تھوڑا سا لیڈرشپ کی بھی اس کے لیے دیکھیں, اس کے لیے میں پھر اگین آپ کو کرتا ہوں کہ دہشت گردی کے بعد ساتھ معاشی دہشت گردوں کو بھی آپ کو آڑے ہاتھ لینا پڑے گا. نہیں لوگے پاکستان کو ونریبل رہیں گے ہم, چونکہ ہم پاکستان اس وقت پاکستان کا جو اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے وہ ہمارا معاشی, معاشی طور پر. اب انڈیا والے یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ جو ان کے وہ اسکالر یہ وہ جو بات کر رہے ہیں, جو سیریس طبقہ ہے, ایک تو یہ ہے نا وہ شرلی والا, وہ نہیں, یہ جو میڈیا پہ بیٹھ کر چیخ رہے ہوتے وہ نہیں. وہ جو اوریجنل لوگ ہیں, جو وہاں کے لوگ ہیں, وہ صرف کیا کہیں کہ پاکستان زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا بیکاز کہ ان کی معاشی صورتحال ایسی ہے. بالکل, ان کو یہی لگتا ہے, یہی مین چیز ہے. اب معاشی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے پاس ہمارے پاس کیا میکینزم ہونا چاہیے؟ میکینزم یہ ہے کہ ہاؤس کو ان آرڈر کرے. ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کے لیے یہ جو آپ نے کرپشن کے دروازے کھولے ہوئے, خدا کا واسطہ ہے, 78 سال ہو گئے, اب ونس فار آل اس چیز کا ایک فیصلہ کر لیں. اگر اس طرح ہو کہ آپ نے کلی چھٹی دی ہوئی ہے کہ نہیں جی پاکستان کو لٹو. خواجہ آصف صاحب نے ایک دفعہ صحیح پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ پہلے ہمیں اپنا ہاؤس آرڈر میں کرنے کی ضرورت ہے. کسی کانٹیکسٹ میں کہا تھا کہ بات ٹھیک تھی. اگر اس گروپ کو, یہ لٹو تے پٹو گروپ کو آپ نے اس وقت 10 مئی کے بعد کی جو صورتحال پائی, اگر آپ نے ان کے گریبانوں میں ہاتھ نہ ڈالا, میرے منہ میں خواہ, ہم انٹرنل یہ معاشی جو صورتحال ہے یہ ہمیں خراب کرے گی. اچھا اجمل بھائی, وقت ویسے ختم ہو چکا ہے لاسٹ, لیکن کوئکلی مجھے آپ سے کنکلوژن چاہیے کہ آپ نے بھی معاشی اتنا اس پہ ڈیٹیل میں بات کی, معاشی ہماری سچویشن پہ, بجٹ آنے والا ہے, آپ یہ بتائیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ وہاں جنگ لگی ہوئی ہے, جنگی ماحول ہے, یہاں پر ہم وزراء کی, پارلیمنٹیرینز کی اور وزراء مملکت کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, یہ کوئی ٹائم تھا اس کا مطلب؟ اور ویسے بھی معذرت کے ساتھ کہ جب تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو اپوزیشن بھی اس کے حق میں ووٹ دے دیتی ہے, ویسے ہر چیز کے اوپر ان کو اختلاف ہوتا ہے, مطلب یہ تو زیادتی ہے نا, لوگوں کو بالکل ہی بے وقوف سمجھا ہوا ہے انہوں نے پاکستانیوں کو. وہ آپ نے بات کی ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ ویچو کائی جاؤ, اتو رولا پائی جاؤ. بالکل, یہ تو چونکہ ذات کی بات تھی نا, بالکل جیب کی بات تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے پہلے پارلیمنٹیرین کی تنخواہ 2,18,000 سے بیسک اٹھا کر 5,19,000 پہ لے گئے. تمام پارلیمنٹیرین جو ہے صوبوں نے الگ کیے, بڑھائے.
پھر اس کے بعد این جنگ کے وقت جب انڈیا کے ساتھ ہمارے یہ سخت ٹینشن چل رہی تھی، اس وقت یکدم جو ہے نا یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی وزرائے مملکت، مشیران اور معاون خصوصی صاحبان جو وفاق میں کام کر رہے ہیں، یہ تقریباً کوئی 58-60 کے لگ بھگ بنتے ہیں، ان کی تنخواہوں کی بہت ضرورت ہے، 140% سے لے کر 180% تک یکدم ان کے بڑھائے گئے. کتنی بڑی ویسے؟ اب 140 اور 180% کے درمیان فگر بتایا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کتنے بڑھ گئے. اب یہاں پہ باری آ گئی، بجٹ آ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ فورسز کے بھی جنہوں نے جو ہمارے لیے دن رات کے، ایک سپاہی غریب کے جو ہے نا وہ اس کی تنخواہ بھی بڑھانی چاہیے، اور میں ساتھ سویلینز کے جو ہمارے سرکاری جو لوگ ہیں، اور خصوصاً کلاس 4 گریڈ 1 سے لے کر، یعنی کلاس 4 جو ہوتا ہے کاسب ہوتا ہے، اس سے لے کر 16 گریڈ تک میرے حساب سے کم از کم 35% بڑھانا چاہیے. اگر ان کے 140-180% ان بڑوں کے بن سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، تو 30 سے 35% تک ان کے بڑھانے چاہیے. بقایا جو اوپر والا کلاس ہے اس کے بے شک آپ 10 سے 15% بڑھائے یا نہیں بھی بڑھاتے، لیکن یہ جو غریب ہے، یہ جو نیچے جو لوگ ہیں ہمارے، ان کے بالکل آپ کو بڑھانے ہوں گے. یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اپنے والے بھی ریورس کر دو، پھر ٹھیک ہے، پھر ایک برابر ہم سارا گزارا کریں گے نا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. آج میرے وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. میرے خیال ہے ریالٹی پکچر بڑی اچھی انداز میں انہوں نے پیش کیا. اللہ کرے کہ حکومت کو بھی شرم آ جائے اور کچھ اس پر عمل کر لے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.